پھر اس سورہ النشر کے بعد دیکھیے تو سورہ لہب آ گئی، اور اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بدتمیزی اور جو کچھ مکہ مکرمہ میں ابو لہب نے کیا اور جو اذیتیں اور تکالیف انہوں نے پہنچائیں، اللہ تعالی نے وہی نازل فرما دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات میں سے تھا کہ وہ اعلیٰ ترین انسانی اخلاقیات پر فائز تھے، اور اللہ تعالی نے کوئی کمی، کوئی چیز ان میں ایسی نہیں رکھی تھی کہ ایک سلیم الفطرت انسان کو ان سے نفرت ہو۔ لیکن یہ مشرکین مکہ اتنے زیادہ تشدد اور غلط بات پر اڑنے والے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کی کوشش کی ابو لہب کی بیوی نے، اور آئی اور اس نے اشعار پڑھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس سے کہا میں نے سنا ہے کہ تمہاری جو وحی آتی ہے اس میں میرے شوہر کی توہین کی گئی ہے۔ اب آدھی پکچر پینٹ کی، تصویر کا ایک رخ دکھایا، یہ نہیں کہتی کہ ہم لوگوں نے کیا مظالم کیے تھے۔ اس لیے دنیا میں یہ جتنے بھی فتنے اور فساد پھیلتے ہیں اس کی وجہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ پوری بات نہیں کرتے۔ جھگڑا ہو گیا محلے میں، لڑائی ہوگی تو کہیں گے کہ اس بچے نے یہ نقصان کر دیا، اور یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ نقصان کیوں ہوا، بس بچے نے کر دیا، اس نے گیند پھینکی اور ہمارا شیشہ توڑ دیا، اب اس پہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ نہیں بتائیں گے کہ میں دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا اور میں نے اس کی کوئی پیش بندی نہیں کی کہ بچے یہاں کھیلتے ہیں تو ان کو سمجھا بھی دوں کہ تم لوگ ادھر سے کچھ فاصلہ رکھو۔ اللہ حاصل قیاس، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، طلاق دے دی بیوی کو، بیوی بد زبان ہے۔ میاں سے پوچھو کبھی کس بات پر بد زبانی ہوئی تھی تو معلوم ہوگا کہ پیسے گھر میں پورے نہیں ہوتے تھے۔ کوئی کہے، کوئی پوچھے کہ اگر اخراجات اور بیوی کے اور جو لوازمات اور ضروریات زندگی ہیں ان کو بھی کوئی پورا نہیں کر سکتا تو اس شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ہمیشہ لوگ اور شر پسند لوگ آدھی بات بتاتے ہیں، پوری نہیں، اور پھر جب واقعہ نقل کرتے ہیں کوئی تو اپنے جذبات کو اس میں ڈالتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سادہ واقعہ بیان کر دیں، ضرور اپنے جذبات کی اور کیفیت کو اس میں دخل دیں گے تاکہ دوسرا آدمی اس سے مشتعل ہو یا دوسرا آدمی اس کے ذریعے سے خوش ہو۔ اور یہ سب چیزیں دھوکہ دہی میں ہیں۔ یہ بھی آئی اور اس نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ ان پر کوئی وحی آئی ہے اور اس میں میرے شوہر کی توہین کی گئی ہے، مذممن حسینا معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ آدمی جس شخص کی مذمت کی گئی ہے ہم اس کی بات نہیں مانتے، وہ امرہ ابینا، اور اس کی اس وحی اور ان ساری چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں، وہ دینہ قلینا، اور ہم اس کے دین سے بیزار ہیں۔ یہ اشعار اس نے پڑھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کس خوبصورتی سے اس بات کو ٹال دیا۔ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے کام کرتا رہے، اور جو لوگ بھی خام خواہ اعتراضات کرتے ہیں ان کے اعتراضات میں الجھ کر اپنی توانائیوں کو ضائع نہ کرے، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھے۔ اور کل جہان کے لوگ جو اعتراض بھی کریں اور جو نہ بھی کریں ان سب کا جنازہ ایک بار پڑھ لے، بس اللہ ہی سے محبت، اللہ ہی کے لیے نفرت، اور خاطر میں نہ لائے اور پرے کاہ کے برابر اللہ کی مخلوق کو درجہ نہ دے۔ اللہ کی توحید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اعتدال میں رہیں اور محبتیں اور نفرتیں سب کی سب اللہ کے حوالے سے دیکھیں، اور کبھی بھی کسی کام میں مبالغے کی کیفیت میں نہ پڑے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اچھی سے اچھی جس پر اعتراض نہ ہو۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کمال کا تھا، مگر پہنچانے والوں نے انہیں جیل پہنچا دیا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون خوبیوں کا مالک ہو سکتا تھا، لیکن ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا۔ آج دنیا بھر میں 1% تو بہت بڑی چیز ہے
لوگ جانتے بھی نہیں کہ ابو جہل کی بیوی کون تھی، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا خون بہانے کو لوگ اب بھی تیار ہیں اور اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کرنے کو تیار ہیں۔ اگر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بے وقوف عورت سے الجھ جاتے تو کام میں فرق پڑ جاتا۔ آپ تک جب یہ بات پہنچی کہ اس طرح آپ کی توہین کر کے گئی ہے تو آپ نے فرمایا ارے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے بچایا اس توہین سے، اس نے مزمم کی توہین کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس عورت نے محمد کا نام بھی بولنے سے انکار کر دیا۔ محمد کا مطلب یعنی وہ ہستی جس کی تعریف کی گئی، اس نے اس کو بدل کر مزمم کر دیا، یعنی وہ آدمی جس کی مذمت کی گئی۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کے مطابق فرمایا وہ تو مزمم کو کچھ کہہ کے گئی ہے، مجھے تو نہیں کچھ کہا، میں محمد ہوں اور مزمم کی بات کر رہی تھی۔ تو یہ اس صورت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توہین اور ان کو برا بھلا کہنا معاذ اللہ اس کے نتائج کیا ہوتے، اور پھر اللہ تعالی نے اس کے مان بعد سورہ اخلاص اپنی توحید کا ذکر فرمایا۔ اور اسی لیے محدثین نے اس سورت کی تعریف میں مستقل چھوٹے چھوٹے رسائل لکھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں لائے اور انہیں باب باندھا ہے کہ ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب میں کون کون سی روایات ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت دی الی توحید اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی کی توحید کی طرف۔ جو شخص بھی اس سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آتی ہے اور بھی متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات اس بارے میں آتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے کہ ایک صاحب تھے انصار میں سے، اور وہ مسجد قباء میں امامت کراتے تھے، اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت کوئی بھی ملاتے تھے تو اس کے بعد وہ قل هو اللہ ہمیشہ پڑھتے تھے، اور کبھی ایسے ہوتا تھا کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پھر قل هو اللہ پڑھتے تھے، پھر کوئی اور سورت پڑھتے تھے، اور قرات کا آغاز سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ سے کرتے تھے ہر رکعت میں۔ تو جو ان کے نمازی تھے اس مسجد میں، انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتے ہیں تو کیا یہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر آپ دوسری سورت پڑھنے لگتے ہیں، تو آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ ایک ہی سورت پڑھیں، یا اسے پڑھ لیں یا پھر اس کے بعد جو کبھی سورت پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں؟ تو انہوں نے کہا میں ہرگز سے نہیں چھوڑ سکتا، اگر آپ لوگ میری اس عادت سے اس امامت سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کوئی دوسرا امام مقرر کر لیں۔ تو وہ جو مقتدی تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ جانتے تھے کہ ہم سب میں متقی ہیں، اور وہ ان کی جگہ کسی دوسرے امام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اب انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ قباء سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور عرض کریں کہ جو کچھ وہاں پیش آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر دو باتیں دریافت فرمایا کہ یہ جو آپ کے مقتدیوں نے رائے دی ہے کہ آپ ایک ہی صورت پڑھا کریں تو اس کے ماننے میں حرج کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہر رکعت میں آپ یہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انی احبھا، اللہ کے رسول یہ سورہ اخلاص مجھے بہت اچھی لگتی ہے، مجھے محبت ہے اس سے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اس صورت کی محبت ہے نا، اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی محبت کی وجہ سے۔ اسی کو حضرت انس رضی اللہ عنہ مختصر بھی بیان کیا ایک جگہ اس تفصیل کے علاوہ، مسند احمد وغیرہ میں، دارمی میں بھی آئی ہے یہ روایت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کہ ایک آدمی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک صاحب، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس صورت سے محبت ہے قل هو اللہ احد سے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت آپ کو جنت میں لے گئی، وہ بشارت دے دی کہ تم یقینی طور پر جنت میں جاؤ گے۔ یہ کیا چیز تھی؟ اللہ کی توحید سے محبت۔ وہ لوگ شرک کے اور کفر کے ماحول سے نکلے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کی توحید کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی، اور شرک کتنی گندگی کی چیز ہے۔ تو وہ قباء میں نماز پڑھاتے رہے، ان کے مقتدی انہوں نے بھی گوارا نہیں کیا کہ انہیں تبدیل کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی
اپنے ائمہ کی بیجا شکایتیں نہ کرے۔ دیکھیے، انسان کی زندگی میں در حقیقت ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ کسی آدمی سے بہتر آدمی لے آنا، اور یہ کہے کہ ایسا آدمی لے آؤں جس میں کوئی عیب ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کسی بھی آدمی کو چھوڑنے سے پہلے اس سے بہتر آدمی کو تلاش کر لینا چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے نکالنے کے بعد ہم ایسا آدمی لے آئیں گے کہ اس میں کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، تو وہ خیالات کی دنیا میں بستے ہیں اور اس جنت میں زندگی گزار رہے ہیں جو خیالات پر مشتمل ہے۔ عملی انسانی زندگی میں ایسے نہیں ہوا کرتا۔ ایک نوکر ہے اور اس کو دیر تک سونے کی عادت ہے، پھر وہ اٹھتا ہے اور آتا ہے، یہ بات بہت کھلتی ہے، اب کہیں اس کو نکال دو، کیونکہ ناشتہ تیار نہیں ملتا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، رات کو دیر تک، اور بہت سے کام وہ نپٹا دیتا ہے۔ جب یہ تجویز ہوتی ہے کہ اسے نکال دو، تو پھر جو اگلا آئے گا ممکن ہے وہ جھوٹ بولتا، تو پھر کہتے ہیں ہو پہلا سوتا تھا تو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو بد سے بدتر لوگ ملتے ہیں، بہت اچھے سے بہتر لوگ کم ملتے ہیں۔ اس لیے آدمی سکھی وہی رہتا ہے جو اپنے حالات کے ساتھ اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرنے کا گر جانے، اور اگر کسی کو ہٹانا ہے تو اس سے پہلے اس سے بہتر کو لانے کا سوچتے۔ بیوی کو طلاق دینی ہے، دے دی، اب سارے گھر کا نظام بگاڑ لیا، ایک ہفتہ بچوں کو صبح اٹھ کے اسکول کے لیے تیار کرنا یہ شوہر نہیں کر سکتا۔ تو پہلے وہ سوچے کہ میں اس کو طلاق دینے کے بعد پھر جو دوسری لاؤں گا وہ ان بچوں کا ایسے ہی خیال رکھے جیسے میری بیوی رکھتی ہے، تو شاید ایسی زندگی جنت میں ممکن ہو، لیکن اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کا خیال اس سے بڑھ کر کوئی اور رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت کم شاذ و نادر کوئی ایک واقعہ ہو تو ہو، وگرنہ اپنا خون، اپنا جنم، اپنے بچے جتنے عزیز ہوتے ہیں، کون کس کی پرواہ کرتا ہے؟ تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں اس کے بعد اس سے اچھی لے آؤں گا۔ اگر کوئی آدمی اس خوش فہمی میں زندگی بسر کرتا ہے تو صرف خیالات کی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، پرائے پوت کس نے پالے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہتر آدمی لائیں، بہت اچھا آدمی تھا، اس سے زیادہ بہتر آپ لے آئے، لیکن کبھی کبھار شاذ و نادر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا آدمی آ جائے جس میں کوئی عیب ہی نہ ہو۔ اور انسانوں اور افراد کے تبدیل کرنے سے معاشرے اچھے نہیں ہوا کرتے، معاشرے اچھے ہوتے ہیں اپنی اعتراض کی عادت کو ختم کرنے سے۔ ہر بات پر اعتراض، ہر بات پر اعتراض، یہ یا تو بچوں کے ساتھ کرے آدمی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کہ بیٹے جوتے ایسے نہیں اتارتے، پانی ایسے نہیں پیتے، کھانا ایسے نہیں کھاتے، بیٹھتے ایسے نہیں ہیں، انہیں سمجھاتا رہے، یا پھر مریدوں کے ساتھ شیخ اگر ہو، شیخ بھی وہ جس کی اپنی بھی کوئی تربیت ہوئی بھی ہو، چند اچھے خواب دیکھ کر یہ جو خلافتیں ملتی ہیں، یہ بنیادی طور پر ابھی تو نفاق سے نہیں نکلے ہوتے۔ مومن آدمی بہت بڑی بات ہے۔ جھوٹ بولنے کی عادت، دھوکہ دینے کی عادت، اپنے مرید، اپنا حلقہ چاہے ظلم کر رہا ہو اس کی طرف داری کی عادت، اور دوسرا حلقہ چاہے حق پہ ہو اور سچائی کی بات کر رہا ہو پھر بھی اس کی مخالفت کی عادت، یہ تزکیہ نفس کی علامات نہیں ہے۔ اس لیے اب مسجد کا امام اور مؤذن جو کچھ بھی ہے غنیمت ہے، اس کو نکال کے پھر کہیں اس سے بہتر آ جائے، نہیں آتا۔ یہ 5-6 ہزار پہ گزارا کر رہا ہے، آنے والا کہے گا 15,000، اب اس کے لیے چندے کی فکر، پھر پیسے دے کر اس سے توقع رکھنا کہ اس میں کوئی غلطی ہوگی ہی نہیں، یہ سب خام خیالی کی باتیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس چیز کو جانتے تھے، کھلے ظرف اور دل کے آدمی تھے، انہوں نے اپنا امام تبدیل نہیں کیا۔ پھر یہی بات تھی کہ سورہ اخلاص کو ہر وقت میں پڑھتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے حضرت زید، اور زید رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اپنے بھائی پہ جان نشاور کرتے تھے، اور زید رضی اللہ عنہ چلے گئے جہاد میں اور شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور جب لشکر مدینہ منورہ واپس آیا تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، سب لوگوں نے خوشی سے ان لوگوں کا استقبال کیا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لشکر میں پیچھے تھا، جان بوجھ کے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اور میں ڈر رہا تھا کہ والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سامنا ہوگا تو وہ تو اپنے بھائی زید کی تلاش میں ہوں گے، تو میں سامنا کیسے کروں گا۔
لیکن آخر کار جانا تو تھا ہی. تو میں نے دیکھا والد کھڑے ہیں، خوشی سے لوگوں سے مل رہے ہیں، اور میں جب ان کے سامنے آیا مجھ سے پوچھا کہ چچا کہاں ہیں شاید. میں نے کہا وہ شہید ہو گئے. تو بے اختیار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چپت مجھے لگائی اور رو پڑے اور فرمایا تو کیسے زندہ رہ گیا، میرے بھائی کی جگہ تو کیوں نہیں لگ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے مضبوط اور قوی اعصاب کے آدمی، اس کے باوجود کبھی کبھی فرماتے تھے کہ جب ادھر سے ہوا چلتی ہے نا تو مجھے اپنے بھائی زید کی خوشبو آتی ہے، بڑی محبت. ان کے غلام یہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سنا. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ایک فرد نے کہا کہ میں نے سنا کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور ایک آدمی کو سنا اور وہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہا تھا. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فسألتہ ماذا یا رسول اللہ، میں نے سوال عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا چیز اس کے لیے ضروری ہو گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ضروری ہو گئی، جنت میں جانا واجب ہوگی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لو ایک اور جنتی ہو گیا، جنت میں جانے والوں کا اضافہ ہو گیا. تو میرے خیال میں آیا کہ میں جاؤں اور انہیں بشارت دوں کہ تمہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے. اور پھر میں اس بات پہ رک گیا کیونکہ مجھے یہ ڈر ہوا، خوف ہوا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھانا ہے تو یہ سعادت جاتی رہے گی. بات کھانے کی نہیں، بات یہ ہے کہ جس ہستی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے اس کی صحبت میں جو چند لمحے ہیں یہ نہیں ملیں گے. پھر تو میں نے اسی ترجیح دی اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. پھر ذرا فرصت ہوئی تو میں اس جگہ پہ گیا تھا کہ اس آدمی کو دیکھوں اور اس سے بشارت دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے متعلق کیا کہا ہے. قد ذهب، تو آدمی جا چکا تھا. اسی طرح حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہی آیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ اخلاص کے پڑھنے والے اور اس سے محبت کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ اخلاص کو قرآن کریم کا 1/3 حصہ قرار دیا. اتنی احادیث آئی ہیں کہ امام قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے نظم المتناثر من الاحادیث المتواتر، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الازہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ. انہوں نے اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اور بہت سے حضرات نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ یہ تواتر کی حد تک ثابت ہے. یہ حدیث متواتر احادیث میں سے گنا، یعنی اتنے اس کے قائل ہیں، اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے کہ یہ اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کبھی جھوٹ پہ جمع ہو ہی نہیں سکتے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ابھی آپ نے سنی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ابھی آپ نے سنی، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، ابو مسعود بدری، عبداللہ بن عمر بن العاص، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے کہ یہ حدیث تواتر کے درجے تک پہنچی. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے سنا کوئی دوسرا آدمی قل هو اللہ احد بار بار پڑھ رہا تھا. تو عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کے وقت کہ اللہ کے رسول یہ فلاں شخص رات کو متعدد مرتبہ اس نے قل هو اللہ کو پڑھا اور یہ پھر بھی سمجھتا تھا کہ اس نے کم پڑھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی شرح لکھی ہے اس حدیث کی. تو آدمی نے اتنی مرتبہ پڑھا پھر بھی سمجھتا تھا کہ کم پڑھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت جو ہے نا یہ تو قرآن کا 3 حصہ ہے، تو 10 پارے کے برابر ہو گئی. اور ابو سعید رضی اللہ عنہ ہی کی دوسری روایت آئی ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کو اس بات کی توفیق نہیں کیا اس سے عاجز آ جاتے ہو کہ روزانہ رات کو 10 پارے پڑھ لیا کرو. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ یہ بات بہت گراں گزری. ان کا اللہ کے رسول کون ایسا ہے جو 10 پارے پڑھ سکتا ہے رات کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سورت ہے نا سورہ اخلاص، یہ اگر تم پڑھ لو گے
تو یہ 10 پارے کے برابر ہی تو ہے. ثلث القرآن قرآن کا تیسرا حصہ ہے یہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ رات کو سونے سے پہلے جو چیزیں پڑھنے کی ہیں ان میں سے ایک یہ سورہ مبارکہ بھی ہے کہ آدمی رات کو پڑھ لے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے 3 حصے کر دیے اور ان میں سے قل هو اللہ احد جزءا من اجزاء القرآن، قل هو اللہ احد کو اللہ نے ایک حصہ قرار دیا، یعنی وہی 10 پارے، کیونکہ خدا کی توحید پر مشتمل ہے. اللہ تعالی کی طرف سے بندوں پر خاص انعام ہے کہ اس کے بندے اس سورہ مبارکہ کی قدر کریں اور رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے مسلم میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہا ذرا ہوشیار رہنا، میں آج آؤں گا اور تمہیں قرآن کا ایک حصہ پورا سناؤں گا. صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے خوش تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سننے کو ملے گا. وہ زندگی بسر کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں، اور وہ زندگی بسر کر رہے تھے اللہ تعالی کی عظمت میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. بہت خوش ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے صرف اس سورت کو پڑھا اور آپ نے کہا انی قلت لکم، میں نے تم سے کہا تھا کہ سأقرأ علیکم ثلث القرآن، کہ قرآن کا تیسرا حصہ میں پڑھوں گا. الا، یاد رکھو یہ جو سورت ہے نا قل هو اللہ احد، یہ قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے. اسی لیے ایصال ثواب جب کرتے ہیں تو عام طور پر بزرگ یہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے محدثین کا خیال یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا 3 حصے گویا قرآن کے پڑھنے کے پورے قرآن کے برابر ثواب ہے. ہمارے کچھ اساتذہ اس کی قائل تھے اور کچھ کہتے تھے کہ 10 پاروں کا ثواب 3 مرتبہ ہے. دونوں ٹھیک تھے، دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہے. یہ تو اللہ کے ہاں قبول ہو گئیں تو قیامت میں پہنچ کے ہی پتہ چل سکے گا کہ 10 پاروں کا ثواب 3 مرتبہ ملا یا پورے قرآن کریم کا ثواب 3 مرتبہ ملا. لیکن اہل علم نے اس کو کہا. اس صورت کی اہمیت اس سے بھی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے ایک مجلس میں کہا کہ تم لوگ مدینہ منورہ میں ہی کہ رات کو قرآن کا تیسرا حصہ پڑھتے ہو. تو ان کے دوستوں نے کہا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت اس کی کون استطاعت رکھتا ہے، کس کے بس میں اتنا ہے کہ روزانہ رات کو 10 پارے پڑھ لے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ قل هو اللہ پڑھ لیا کرو، یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عباس صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس روایت کا نہیں پتا تھا تو وہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یوں کہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابو ایوب، ابو ایوب نے سچ کہا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یقیناً یہ ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تبھی تو انہوں نے کہا وگرنہ اس عمل پر کتنا ثواب ملتا ہے یہ کوئی شخص متعین نہیں کر سکتا، یہ صرف نبوت متعین کر سکتی اللہ کے بتائے سے. مثلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے 700 گنا ثواب بڑھتا ہے. تو یہ اللہ نے انہیں کہا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا. یہ نہیں ہے کہ اب کوئی آدمی اٹھے اور کہے کہ ایک پائی خرچ کرنے پہ اگر اللہ اسے قبول فرما لیں تو 1000 کا ثواب ملے گا. نہیں ہو سکتا، کوئی متعین نہیں کر سکتا ثواب کو. اگر کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے تو وہ نبوت میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ رات کو سوئے ہوئے بچوں پر سردی سے انہیں بچانے کے لیے ماں کمبل اڑا دے تو اسے 10,000 نیکیاں ملیں گی. فرض کر لیں اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ بھی تمہیں کیسے پتا ہے 10,000 نیکیاں ملیں گی، 1,000 کیوں نہیں ملیں گی، 11,000 کیوں نہیں ملیں گی؟ وہ کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو اس سے پھر مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں کہا ہے، تمہیں خواب میں آ کے کہہ گئے تھے، کوئی اعتبار نہیں مانتے ہم اس چیز کو. وہ کہتا ہے حدیث کی فلاں کتاب میں آیا. اب ہم اہل علم کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ فلاں کتاب کا حوالہ دیا گیا، آپ فرمائیں اس میں آیا ہے یا نہیں آیا. وہ بتائیں گے آیا ہے یا نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی بتانے کے اہل ہونے چاہیے کہ اس حدیث کی فنی حیثیت کیا ہے. حدیث کمزور ہے،
حدیث قابل سند ہے، اس حدیث میں آئی ہوئی بشارت قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یہ سارا سلسلہ ہے۔ اور اگر وہ آدمی کہتا ہے کہ نہ مجھے خواب آیا ہے نہ کسی کتاب میں آیا ہے، میرا خیال یہ ہے، تو یہ کہنے میں وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حق تھا اور ان کو نبوت میں خبر ملتی تھی اللہ کی طرف سے کہ کس چیز پہ اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے۔ یہ اس وصف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ۔ اس لیے ایصال ثواب کی جتنی بھی احادیث ہیں، صحابی رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے ثواب مقرر نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، ان کی صحبت اٹھائی تھی، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، تو امت میں اور کس کا اختیار ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہت سے لوگ جو فضائل کی احادیث سناتے رہتے ہیں، تحقیق کرو تو سب جھوٹ ثابت ہوتا ہے۔ 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، سب جھوٹ، کہیں نہیں آیا۔ مختلف احادیث کو ملا کر ضرب جمع کرنے سے کام ایسے نہیں بنا سکتے۔ وہ جہاں جہاں پر ان کو ضرب اور جمع کرنا ہے، وہ سب محدثین نے، بڑے بڑے علماء امت نے طے کیا، ایک عام آدمی سے طے نہیں کر سکتا۔ اب مثلا یہی روایت 49 کروڑ نمازوں کے ثواب کی جب اہل علم نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا یہ ثابت ہی نہیں ہے، فضول بات ہے۔ لیکن پوری دنیا میں، پورے جگ میں ایک عرصے تک یہی جھوٹ گونجتا رہا کہ اللہ کی راہ میں نکلو 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ہوگا، اور کئی ایک نکلے، اور یہ نہیں سوچا کہ ذرا اس حدیث کی تحقیق بھی کر لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یا نہیں؟ یہاں دیکھیے، جب انہوں نے یہ کہا، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، حاکم کی روایت ہے، امام سیوطی سے لائے ہیں، کئی جگہ یہ حدیث میں آیا کہ جب انہوں نے کہا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ قرآن کے 10 پاروں کا ثلث قرآن کا ثواب ملے گا، تو لوگوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک تشریف لائے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ بات بیان کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب نے سچ کہا، تصدیق فرما دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ میری تصدیق کے بغیر کسی شخص کا بھی یہ کہنا کہ فلاں عمل پہ اتنا ثواب ملے گا بالکل بیکار بات ہے جب تک کہ میں تصدیق نہ کروں۔ اس لیے سورہ اخلاص میں ایک اور بھی چیز ہے، جیسے بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا، ایک آدمی کو سنا، یقول، وہ یہ کہہ رہا تھا، ابو داؤد میں ہے یہ روایت، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اے پروردگار میں آپ سے مانگتا ہوں، اننی اشہد انک انت اللہ، اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ ہیں، لا الہ الا انت، اللہ آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الاحد، اللہ آپ اکیلے ہیں، الاحد الصمد، اللہ آپ بالکل بے نیاز ہیں، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پوری سورہ اخلاص تقریباً پڑھ دی نا۔ اللہم انی اسألک اننی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطی، تم نے بلا شبہ اللہ سے اس کے ان مبارک ناموں کے واسطے سے دعا مانگی ہے کہ جب کوئی آدمی اس طرح دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور جب وہ اس طرح دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں سوال جو اس نے کیا ہے اس پر، اور جب اس طرح دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ مہجن ابن ادرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے اس بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس آدمی نے جو کچھ مانگا یہ کوئی ذکر نہیں ہے، بس اس نے کہا اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کیونکہ اے رب میں گواہی دیتا ہوں نا کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، الاحد الصمد، اللہ آپ اکیلے ہیں، بے نیاز ہیں، الذی لم یلد ولم یولد، نہ اللہ آپ نے کسی کو جنم دیا ہے نہ آپ کسی کی اولاد ہیں، اے پروردگار لم یکن لہ کفوا احد، اللہ تیری ذات و صفات میں کائنات میں تیرا شریک، تیرا سہیم، تیرے برابر کوئی نہیں، لیکن سوال نہیں کیا کہ کیا مانگنا ہے۔ اب آگے جو کچھ بھی انہوں نے اللہ سے مانگا ہوگا
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات پر بھی فرما دیا کہ اللہ کے ایسے ناموں کے واسطے سے دعا مانگیے، احد، صمد، اللہ، یہ سارے اللہ ہی کے نام ہیں نا۔ لیکن حضرت مہجن رضی اللہ عنہ کی روایت میں دعا بھی آئی ہے، وہ بھی ابو داؤد میں آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ اب مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی نماز پڑھ چکا تھا، تو صحابی رضی اللہ عنہ اللہ سے یوں عرض کر رہے تھے کہ اللہم انی اسألک یا اللہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں دعا مانگتا ہوں، اے اللہ، الاحد الصمد، اللہ آپ اکیلے ہیں، اے پروردگار آپ اپنی ذات و صفات میں تنہا ہیں، اے رب الصمد، جس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہو، جبکہ پوری مخلوق ہر کام میں اس کی محتاج ہے۔ صمد، صمد عربی میں ایسی چٹان کو کہتے ہیں جس کے اندر جانے کا کوئی رستہ نہ ہو، ٹھوس چٹان، کوئی چیز اس کے اندر جا نہ سکے، گھس نہ سکے، کوئی رستہ ہی نہ۔ تو اللہ کی ذات کے لیے یہ اس طرح سے بولا گیا کہ اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں کائنات میں، اس کی شہنشاہیت ہے، اس کی بادشاہت ہے، بارشیں وہ برساتا ہے، پھل وہ اگاتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، باغات وہ لگاتا ہے، جو چاہے سو کرے، وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں، جبکہ کل جگ اور کل کائنات اس کی محتاج ہے۔ ایک آدمی اپنا پاؤں نہیں ہلا سکتا اور ایک چونٹی سانس نہیں لے سکتی جب تک کہ اللہ کی اجازت اور اس کا حکم نہ ہو، سب محتاج اس کے محتاج، یہ ہے سمجھ۔ تو انہوں نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا مانگ رہے تھے صحابی رضی اللہ عنہ کا، اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی، اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، انک انت الغفور الرحیم، اللہ بلا شبہ آپ مغفرت فرمانے والے ہیں، اللہ بار بار رحم فرمانے والے۔ یہاں یہ آ گیا کہ انہوں نے دعا بھی مانگی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کے معلوم ہے کیا فرمایا؟ 3 مرتبہ فرمایا، قد غفر لہ، قد غفر لہ، قد غفر لہ، بلا شبہ یہ شخص معاف کر دیا گیا، بلا شبہ اس کی بخشش کر دی گئی، بلا شبہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، اللہ سے اس دعا کو مانگتا رہے، دن رات صبح شام کتنے ہی گناہ ہو جاتے ہیں، اور انسان کن کن مواقع پر خود شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی طرح اللہ سے معافی مانگوں، توبہ کروں، پھر صدقہ کرتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ایک یہ کام بھی کرے کہ اللہ سے یہ دعا کرتا رہے، کوئی گناہ ہو جائے کہ اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ اگر اس دعا کو قبول فرما لے تو اب بھی غیب سے اس کے لیے یہی آواز ہے کہ قد غفر لہ، قد غفر لہ، اس آدمی کو معاف کر دیا گیا، اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ یہ وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو بتائی، اور باقی لوگ بھی سن رہے تھے۔ اسی لیے سے معاذ بن انس، ایک معاذ بن جبل ہے، ایک معاذ بن انس جوہنی ہے، صحابی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں، اور ان کی روایت طبرانی وغیرہ میں آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھا، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس انسان کا ایک محل بنا دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اگر وہ 10 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے زیادہ عنایت کرے گا، اللہ تو اس سے بھی بڑھ کے، اس سے بھی زیادہ جود و سخا، کرم کا مالک، وہ اور دے دے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر دے دے گا، اور جو 20 مرتبہ پڑھے گا اللہ اسے قصران 2 محل دے دے گا، من قرأ 30 مرہ، اور جو 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے بنی لہ 3، اس کو خدا 3 محل جنت میں دے گا۔ تو یہ آدمی کی اپنی ہمت پہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جنت کے ایک محل کی قیمت 10 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس پڑھنے کو اللہ قبول بھی فرما لے۔
آدمی سے پڑھے اخلاص کے ساتھ، آدمی سے پڑھے اللہ کے ساتھ محبت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ پڑھے، اس آدمی کو 3 محل اللہ جنت میں دے دے گا 30 مرتبہ پڑھنے پہ۔ 20 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 2 محل دے دے گا۔ اب یہ دیکھیں نا یہاں پر ثواب کا تعین اور کیا چیز اسے ملے گی، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں انہوں نے یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا جو اس عمل کی ایک فضیلت بیان کی ہے، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ثواب کا تعین یہ نبوت کرتی ہے۔ اس سورت کو کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ 10 مرتبہ پڑھ لے، یہ فضیلت ہے۔ روزانہ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا جو 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے کہیں گے کہ میرے دائیں ہاتھ بھی یہ جنت ہے، ادھر چلا جا۔ اور اللہ کے تو سارے ہی ہاتھ دائیں، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں، بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان فرما دیا۔ کثرت سے پڑھتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی آدمی کثرت سے اس سورت کو پڑھتا رہے تو بھی ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے معاویہ ابن معاویہ مزنی، اور وہ یہ پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے تھے، چلتے پھرتے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی تھے۔ ایک تو حضرت معاویہ بن ابو سفیان ہے نا رضی اللہ عنہ، جنہیں حکومت ملی، وہ نہیں، یہ ایک اور تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے، غزوہ تبوک میں تھے، تو یہ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا پیچھے، تو جبریل امین آئے اور سے معاویہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے حالات جہاں جہاں اسماء الرجال کی کتابوں میں آئے ہیں وہاں یہ مل جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول معاویہ ابن معاویہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو گیا، تو انہوں نے کہا میں سارے یہ راستے پہاڑ درمیان کے ہٹا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکہ مکرمہ کو اور مدینہ منورہ کو اپنے سامنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا۔ یہ غائبانہ جنازہ تھا دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، ان 2 کے علاوہ تیسرا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ کوئی نہیں پڑھا۔ اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ان دونوں احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ سامنے دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس کی کہ غائبانہ جنازہ نہیں ہے، یہ خصوصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہی پڑھ سکتے تھے، باقی کوئی نہیں پڑھ سکتا، امت میں کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے حنفی فقہا غائبانہ نماز جنازہ کچھ نہیں مانتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی۔ غزوہ موطا کو دیکھ لیں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور بڑے محبوب تھے، ان کی شہادت کی اطلاع ملی، اور کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، لیکن کسی کا غائبانہ جنازہ آپ نے نہیں پڑھایا۔ حنبلی فقہا ان دونوں جنازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں پوری امت کے لیے عام ہے، اس لیے یہ حنبلی پڑھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں اب بھی پڑھائی جاتی ہیں غائبانہ جنازے کی نمازیں، لیکن حنفی فقہا اسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیتے ہیں۔ تو معاویہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے اور آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اور ایک جگہ آیا ہے انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں، طبرانی میں آئی ہے کہ 2 صفیں بنائی گئی اور ایک ایک صف میں 70,000 فرشتے کھڑے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے کہ معاویہ ابن معاویہ کا جنازہ، اتنے فرشتے نازل میں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ عنہ مریض تھے، بیمار تھے بہت زیادہ۔ ابن زریس نے فضائل القرآن میں یہ روایت نقل کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اصابہ میں بھی ذکر کیا کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بیمار تھے بہت زیادہ، تو غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نکل نہیں سکے، تو 10 دن ہوئے تھے بھی سفر کو، جبریل امین ملے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول معاویہ ابن معاویہ جو بیمار تھے نا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا،
بڑے جلیل القدر صحابی تھے رضی اللہ عنہ. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول تم کا جنازہ بھی پڑھنا ہے. تو ایسے لگتا تھا کہ گویا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہی اور جنازہ پڑھایا، اور حیران رہ گئے آپ کہ اللہ کے اتنے فرشتے اس شخص کے جنازے میں آئے. اس حدیث کی بہت سی روایات ہیں جو آپس میں مل کر ایک طرح کی تقویت دیتی ہیں. حافظ جو ہیں ابو عمر ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند پر بحث کی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی اصل کا پتہ چلتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے کہ اتنے فرشتے اس کے جنازے میں. تو آپ نے حیرت سے جبریل امین سے پوچھا کہ بما بلغ معاویہ هذه المنزلہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کا اتنا قرب کیسے ملا، یہ درجہ، یہ منزل کہ اللہ کے لاکھوں فرشتے اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے رہتے تھے، کھڑے قائما وقائدا وراکبا وماشیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ شخص سورہ اخلاص پڑھتا رہتا تھا. اللہ نے اسے اس مقام تک پہنچا دی. یہ وہ چیز ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ صورت کتنی پسند ہے کہ ایسے لوگوں کے جنازے میں فرشتے بھی آتے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کو کثرت سے پڑھتے ہیں. 100 مرتبہ پڑھے نہیں ہو سکتا، اچھا بھائی 10 بار پڑھ لے، صبح شام رات دن، وضو ہے یا نہیں ہے، 10 مرتبہ پڑھ لے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی آتا ہے جب عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی کی صورت پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ. اور قل هو اللہ کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی کبھی جمع فرما لیتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ پہلی رکعت میں وتر کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے، اور دوسری میں اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھے، اور تیسری میں قل هو اللہ پڑھے. یہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت وتر کی جو ہے نہیں آخری رکعت اس میں قل اللہ پڑھنی چاہیے، اور کبھی کبھی آخری رکعت جو وتر کی ہے وہ اس میں پڑھتے تھے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی چیز پہنچی ہوگی، تو اس لیے اس صورت کی اس خصوصیت کی بنا پر یہ کہا گیا کہ وتر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتے تھے. اور جتنی سنن موقدہ ہیں اس کے بارے میں تو اس سے پہلے بات ہو گئی، تو ان میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں اس سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے.